ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سہیلی کے ہاں ایک تقریب میں گئی، کوشش کے باوجود وہاں سے جلدی نکل نہ سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ اس کا گھر کافی دور تھا۔ سب سے جلدی گھر پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی، لیکن برطانیہ میں دشواری یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹرینوں میں اور اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں۔ آئے دن ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی تھی، بس کافی وقت لے سکتی تھی۔ لڑکی نے بہت سے خدشات و خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں بلکہ بہت آزاد خیال اور لبرل تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے، صرف ایک شخص کھڑا ہے جو اپنے حلیے سے جرائم پیشہ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت کی، خود کو سنبھالا، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور اسے جو کچھ زبانی یاد تھا جسے وہ ایک عرصے سے بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی۔ پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس نے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو 2 انتہائی صحت مند اور مضبوط باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ یہ سن کر لڑکی واپس آ گئی۔ واپسی پر لڑکی تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا۔ اگر ہم اپنے دل کے اتحاد گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔